بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ یقینی طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا اس کے حوالے سے جتنی بھی جہاں سے بھی مذمت کی جائے وہ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ جس شخص نے یہ جو کام کیا ہے وہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ کام نہ کسی انسان کو نہ کسی بھی شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ مار پیٹ کے خلاف ہر دور میں حکومت بھی رہی ہے، نظام بھی رہا ہے، معاشرہ بھی رہا ہے، لیکن اس طرح کی درندگی کا جو مظاہرہ ہے یا تو ہمیں فرعون کے دور میں دیکھنے کو ملا یا پھر قبل اسلام ہم نے دیکھا کہ فرعون کے دور میں بیٹوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا، بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، پھر وقت آیا کہ پھر بیٹیوں کو پیدائش کے فوری بعد قتل کر دیا جاتا یا پھر پیٹ میں ہی ان کو ختم کر دیا جاتا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم وہ لمحہ بھی دیکھیں گے کہ ایک ننھی پری کو، چند دن کی پری کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے۔ آج کے جو مہمان ہیں کہنے کا الفاظ بہت ہی کم ہیں، چونکہ ہم سب افسردہ ہیں، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، اولاد والے ہیں۔ تو جو شخص بھی اولاد ہے، جس کے پاس اس کی اولاد ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، وہ یہ ضرور سوچتا ہے وہ جب کہ کوئی ایسا معاملہ دیکھتا ہے۔ الفاظ میرے پاس کم پڑ رہے ہیں، مہمانوں سے آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر سید تحسین حیدر شاہ صاحب، آپ ان کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں جی۔ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں عوامی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے اور سماجی خدمات کے حوالے سے بہت بڑا نام میاں طارق جمیل صاحب، آپ ان کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں جی۔ اور ہم اس وقت تینوں سکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ شاہ صاحب، جو واقعہ ہوا، آپ کی جو اولاد ہے پہلی اولاد بیٹی ہے، میاں طارق جمیل صاحب آپ کی بھی پہلی اولاد بیٹی ہے، الحمدللہ میری بھی پہلی اولاد بیٹی ہی ہے۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے ہے۔ آگے جا کے ہم بات کریں گے جو آپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں اس حوالے سے بھی، لیکن تھوڑا سا جو واقعہ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے جو لفظ بول رہے ہیں درندگی، جی، یہ درندگی ہے، اور اس درندگی کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا رف رحیم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حافظ مبشر صاحب، پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو دکھتی رگ ہے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جو اس دکھتی رگ پر ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے بلکہ ہم سب مل کر مرہم کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس ماں کو سکون تو نہیں دے سکتے جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے، لیکن اس سے بڑی درندگی میں نہیں سمجھتا کوئی اور ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین نے جس بیٹی کو عظمت عطا کی تھی، اس عظمت کو یہ تار کیا ہے اس شخص نے، اس درندے نے، اور اس سے بڑی درندگی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہو سکتی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں معذرت، جی جی، اس شخص کا پتہ نہیں لڑکے کا کیا نام ہے، شاذیب۔ ہاں، اس کو آئندہ اگر کوئی اس کے ملنے والے بھی ہیں جن تک ہماری بات جا رہی ہے، اس کو شاہ دیو کی نہیں بجائے اس کو بد دیو کہیں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو شاہ دیو نہیں، بد دیو۔ اس کو بد دیو کہیں کہ یہ بد دیو انسان ہے جس نے بد تہذیبی کی ہے، یہ بدی ہے۔ تو آپ جب بھی گفتگو اب کریے گا تو اس کا نام جو ہے بد دیو لیجیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ میاں طارق جمیل صاحب، آپ کے پاس نہ صرف آپ کی اپنی کی بیٹی، آپ کے پاس کئی بیٹیاں زیر تعلیم ہیں، آپ ان کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو ہم پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے، جب شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ یہ جب واقعہ آپ نے سنا کہ 7 دن کی بیٹی کے ساتھ جو یہ انہوں نے اس بد زیب نے، یہی تھی بد زیب نے جو حرکت کی ہے، کیا فیلنگ تھی آپ نے اس وقت، کیا خیالات، کیسے آپ اظہار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب جب یہ واقعہ ہوا سوشل میڈیا سے جب پتہ چلا، یقین جانا ہے کہ میں پوری رات سو نہیں سکا جی، میں وہ پوری رات سو نہیں سکا جی۔ میری پہلی اولاد میری بیٹی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں دعا سپر سٹور
घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायद खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। The Savvy School, the school for life, Pakistan first 7-star school now in Sangla Hill। ہمارے ہاں بچوں کے انفرادی ہنر کو مزید نکھارا جاتا ہے۔ ہماری ترجیحات میں شامل ہے STEM، SQC، لائف سکلز پروگرام، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ماننا چاہتے ہیں بریک سے پہلے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ڈسکنیکٹ ہوگی۔ میاں طارق جمیل صاحب اپنی محبت کا اپنے بیٹیوں سے محبت اور اس بدزیب انسان سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میاں طارق جمیل صاحب انہی الفاظ سے دوبارہ آغاز کیجیے گا جو آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے۔ جی جیسے میں عرض کر رہا تھا جی کہ میں نے جب یہ خبر سنی کہ میں پوری رات سو نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹی دی نا جی نسیم ہاسپٹل میں میری بیٹی پیدا ہوئی، میں باقی جا کے مٹھائی لے کر آیا۔ وہاں پہ کچھ خواتین تھیں، وہ کہتے جی بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی۔ میں کہا جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی دی ہے۔ تو میں نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ، وہ کہتے ہیں ان کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ اس بدبخت سے پوچھنا چاہیے تو کہاں سے پیدا ہوا، تیرا باپ کہاں سے پیدا ہوا، تو جو بیٹا ڈھونڈ رہا ہے وہ کہاں سے ڈھونڈ رہا ہے، تیری بیوی بھی تو بیٹی ہے نا، تیری ماں بھی بیٹی ہے، تیری جو بہن ہے وہ بھی بیٹی ہے، جو اس کی فیملی میں باقی ہے فیمیل وہ بھی بیٹی ہیں۔ یہ بیٹی کو مارنا یہ تو زمانہ جہالیت میں چلا گیا۔ جب زندہ دفنا دیا کرتے سورہ نساء پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کر لیں، سب کچھ چیز روشن ہو جائے گی جی کہ بیٹیوں کیا عزت ہے، بیٹیوں خواتین کا کیا سلوک کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو جہالت کی آخری سیج ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس آدمی کو چوک میں باندھ کے چھریوں سے کٹ لگا کے اس کی جان نکالنی چاہیے، کسی صورت بھی سے بخشنا نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی صورت بھی سے بخشنا نہیں چاہیے۔ آپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اظہار کیے جب آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے مٹھائی تقسیم کی۔ شاہ صاحب جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کی بھی پہلی بار بیٹی ہے ماشاءاللہ، تو آپ کی اس وقت فیلنگ کیا تھی؟ کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اس بدبخت نے ایک بیٹی کو وہ ایسی سزا دی ہے، بلکہ اس نے خود کو سزا دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بدبختی ہے اس شخص کی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کی تعریف کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگ جو مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر کس طرح خوشی مناتے ہیں۔ آپ چونکہ مذہبی شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں، تو لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی پیروی کریں گے۔ تو آپ نے جب آپ کو پتا چلا آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ نے کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا؟ میں اپنے والد صاحب کی ایک بات جو ہے حافظ صاحب آپ کو آپ کے چینل کے توسل سے سب بیٹیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے والد صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے تو نہ بیٹیوں سے اتنا پیار نہ کیا کر، کیونکہ ہر سال ہمارا 19 مئی کو جو ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم 30 بیٹیوں کی مستحق بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور میں دن رات دوست احباب سے مل کے محنت کر کے ان کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہوں، تو وہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض رہتے، اکثر کہتے یارا تو نہ اتنا بیٹیوں سے نہ کیا کر پیار، یہ نہ تجھے ہی اللہ بیٹیاں دینا شروع کر دے۔ تو پھر یہ کے بعد گرے اللہ نے مجھے پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی عطا فرمائی۔
اس کے بعد پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا. میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں. مجھے کسی بھی لمحہ اس بات پہ کوئی بھی جو ہے کوئی رنج نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے. میں خوش ہوں. اور وہ تشریف لائیں تو آپ آقا نے اپنے گھر سے بہت سارا سامان دے کر ان کے قبیلے کو معاف کر کے تو آپ نے رخصت کیا. یعنی بہن کا اکرام کر کے آپ نے بتایا کہ جب بہنیں گھر میں آئیں تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بہنوں کی خدمت کرنی ہے. پھر بیٹی کے روپ میں بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. آپ بی بی پاک کو سب سے آخر میں ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے آپ کو ملتے. اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا. یعنی ہمارے دین نے ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں عورت کو بہترین عزت عطا فرمائی. اور جب بیوی کی حیثیت میں عورت کی عزت یوں دی کہ اگر وہ عمر میں 15 سال بھی بڑی ہے تو میرے آقا نے ان کو خوش رکھا، میرے آقا نے ان کا عزت اور اکرام کیا. اور اس بی بی پاک کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. میرے آقا اپنی ازواج میں سے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے. میرے آقا رب رحیم ان کے ساتھ کھیلتے اور دین کی باتیں انہیں بتاتے. ہمارے دین نے یا ہمارے ہوتا ہے جو ہے نا کہ ایک علیحدہ تربیت گاہ یا ایک الگ فرد بیٹی کو سمجھا جاتا ہے. نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا مکمل فرد ہے، ہمارے ساتھی ہیں. اور نہ صرف معاشرے کا، گھر کا، اور نہ صرف گھر کا بلکہ ہماری زندگی کا مکمل ساتھی، مکمل سکون، مکمل عزت ہے ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی. ہمارے دین میں کہیں ان کی تربیت کوئی الگ گوشے میں نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ ان کو قرآن کے سانچے میں جیسے بیٹے کو ڈالنا ہے اسی طرح قرآن کے سانچے میں بیٹی کو ڈالنا ہے. جس طرح سے آپ نے تربیت نیکی کے اور حیا میں اپنے بیٹے کی کرنی ہے اسی طرح سے نیکی اور حیا کے دائرے میں اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عورت کے لیے کچھ الگ تربیت کی ضرورت ہے. نہیں، تربیت صرف اتنی ہے کہ دین کا دائرہ ہو اور اسی کے اندر، دین کا دائرہ ہو اور اسی کے اندر ہو. اور ایک بہت بڑی بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے دین میں آسانیاں ہیں، نافرمانیاں نہیں. ہمارے دین میں آسانیاں ہیں، نافرمانیاں نہیں. تو جو آسانیوں کے دائرے ہیں نا، جہاں تک آسانیاں ہیں وہاں تک رہ کے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہی پڑے گی. اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں جی تو اس معاشرے کی بات کریں تو بیٹیوں کو ہمیشہ نازک سمجھا جاتا ہے اور بیٹوں کو مضبوط سمجھا جاتا ہے. بیٹے اگر جو مرضی کریں تو کچھ کچھ نہیں، کوئی نقصان کر دیں تو اتنی سختی نہیں ہوتی. جہاں پر بیٹیوں کی بات ہے تو وہاں پر سختی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اس وقت کیا کہیں گے؟ میری جان، میں نا میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی ہیں. بیٹی کبھی آپ کی بیٹی، آپ نے بتایا پہلی، میاں طارق جمیل صاحب نے فرمایا میری پہلی بیٹی ہے. اور ہر سال میں بھی بلکہ اب تک تو 22 سالوں میں ہزاروں بیٹیوں کی میں نے شادیاں کر دی ہیں اور میرا روزانہ ملاقات ہوتی ہے. بیٹیاں میرے پاس تشریف لاتی ہیں. حافظ مبشر صاحب جہاں آواز جاری آج بھی ابھی تجربہ کریں، ان کے گھر میں اگر کوئی نزائیدہ چند ماہ کا بچہ ہے، اگر وہ سویا یا لیٹا ہے تو کوئی چیز اس کے پاس گرائے نا تو بچہ یکدم ایسے دمکے گا. اتنا نازک دل ہوتا ہے ان کا، یکدم وہ بچہ اس آواز سے ایسے دمک جاتا ہے. اور کبھی آپ کسی شکاری سے پوچھیں، خرگوش جو ہوتا ہے نا، خرگوش سیڑ، وہ خرگوش جب بھاگتا ہے نا ڈر کے، شکار اس کے پیچھے ہوتا ہے، کتے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا سہم جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ڈر سے مر جاتا ہے. اتنا اس کا نازک دل ہوتا ہے، اس کا خرگوش کا دل جو ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کیسے ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اتنا نازک ہوتا ہے، ذرا تھوڑا زور سے آپ بولے نا یہ دبک جاتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں، یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ خنزیر جو ہے نا، بلکہ ابھی میاں صاحب نے جو کہا نا، خدا جانتا واقعی درندے بھی جو ہے نا، میں نے ان کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں. یہ فرعون صفت جو بندہ ہے نا،
یہ بدزیب جو ہے، اس نے تو جو چھوٹی سی میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ فرشتے جو ہے نا، وہ بچے آپ نے دیکھا سوئے ہوئے مسکراتے ہیں، جب سو رہے ہوتے ہیں نا بچے تو مسکراتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بچہ سوتا ہوا جب مسکراتا ہے، تو آپ نے فرمایا فرشتے ان کو کھلاتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں، تو وہ سوتے ہوئے وہ مسکرا رہے. یار غور کرو، جن کے ساتھ فرشتے اٹکیلیاں کرتے ہیں، گلیاں کریں. جن کے ساتھ فرشتے جو ہے وہ لاڈ کرتے ہیں، تو اس نے اس کو گولیوں سے بھون دیا. یار کیا اس وقت میرے خیال ہے وہ فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. ہم تو اس کو، جس کو گناہوں کا یہ بھی پتہ نہیں، جس کے گناہوں کا بھی دفتر ہی شروع نہیں ہوا، جس نے ابھی ماں کے مکھڑے کو اتنے ابھی چاؤ سے نہیں دیکھا، بھرپور نہیں دیکھا، تو اس نے گولیوں سے بھون ڈالا ہے. اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑی فرعونیت کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے. میرا اللہ جو ہے نا ہمیں اپنی بیٹیوں کی محبتیں، ان کا احترام عطا فرمائے. معذرت مجھے سوال بول گیا، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو تربیت میں فرق ہوتا ہے نا کہ بیٹا کو مضبوط سمجھا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مضبوط ہے، تو نقصان کر دے تو مسئلہ نہیں. بیٹیوں کے والے سے تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس والے سے یہ سوال تھا. یہ سب آپ کیا کہیں گے؟ آپ آپ دینا ہو چکے ہیں. نہیں اب صاحب اس میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ بیٹا مضبوط ہوتا ہے، میں کہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ بیٹی مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ نے مثال لینی ہے، اپنی امی کو دیکھ لیں، اپنی بہن کو دیکھ لیں، اپنی بیوی کو دیکھ لیں. بیٹی تو ابھی آپ کی چھوٹی ہے نا. مضبوطی کی، اگر مضبوط دل کی، کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں اپنے بچے پہ قربان ہو جائے گی لیکن بچے کو تکلیف نہیں دے گی. بچہ رات کو، بچی یا بچہ رات کو پیشاب کرتے بیڈ پہ، ماں گیلی جگہ پہ خود لیٹتی ہے، اس کی جگہ پہ اپنے بچے کو لٹاتی ہے. مضبوط تو پھر بیٹی ہوئی نا جی. بیٹی کیسے نازک ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی صرف نازک ہے، میں نہیں مانتا. میں کہنا یہ جو معاشرہ ہمارا جا رہا ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک مخصوص دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ اس معاشرے کے کارآمد فرد بن سکے. بیٹی کو تربیت اس طریقے سے کریں، یہ جو آنے والا دور ہے اس میں وہ سر اٹھا کے بات کر سکے. اس کی آپ کو زندہ مثالیں آپ نے سانگلر کی جو پیچھے 1 سال میں دیکھ لیں، 4 بیٹیاں سانگلر میں اسسٹنٹ کمشنر آئی ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر. 4 بیٹیاں آئی ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ ہم صنف نازک نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بیٹیاں اس معاشرے میں کارآمد افراد بن کر آ رہی ہیں جی. آنے والے معاشرے میں بیٹیاں کارآمد افراد بن کے آ رہی ہیں. یہی بچوں کی تربیت ہے، یہی بچوں کی ایجوکیشن ہے. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ دائرے سے باہر نہ جائیں. واقعی تربیت کے معاملے بیٹیاں دائرے سے باہر نہ جائیں. دین کے دائرے، دین کا دائرہ جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ایک لائن بتا دی ہے کہ فیمیل کے لیے فلاں فلاں چیزیں ضروری ہیں، جیسے سر ڈانپنا ضروری ہے. پھر میں مثال دوں گا کہ آپ نے کہنا ہے کہ اپنے گھر کی سائڈ پہ یا اپنے دوستوں والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اگزامپل ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو دیکھا ہو، وہی دی جاتی ہے نا جی. آج میں FIC میں گیا ہوا تھا نا جی، آپ نے کچھ رپورٹس لینی تھی. وہاں پہ ایک بیٹی دوسری بیٹی کو اسٹاف نرس تھی، ابھی ینگ تھی بیٹیاں نا جی، پوچھی تو آپ کی ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ وہ کہتی ہے آپریشن تھیٹر پہ. کہتی ہے آپ کو ڈر نہیں آتا؟ کہتے نہیں، میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں. میں نے باقاعدہ اس بچی کو ابھی 22-24 سال کی ہوگی، میں نے باقاعدہ پیار دیا، میں شاباش بیٹے. کہتی میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں کہ آپریشن تھیٹر میں اس کی ڈیوٹی ہے جہاں پہ بائی پاس ہوتے ہیں جی، جہاں پہ اسٹنٹ ڈالے جاتے ہیں. بیٹی کہتی میں بہت مضبوط ہو گئی ہوں. میں کہوں اسی طرح ہماری بیٹیوں کو مضبوط ہونا چاہیے. وہ بیٹی نے مکمل پردہ کیا ہوتا، نقاب پہنا ہوا تھا اور نقاب کیا ہوتا تھا، اس طرح وہ اپنے فرائض انجام دے رہی تھی. وہ جو شاہ صاحب نے دائرہ فرمایا کہ ہمارے دین کا دائرہ ہے، وہ اس دائرے کے اندر رہ کے
اس کی بات میں بتایا کہ اس نے جو بات کی کہ میں بہت مضبوط ہو گئی. یقین جانے آپ صاحب میں بڑا خوش ہوا جی, میں بہت خوش ہوا. میں کہا بیٹیاں اسی طرح مضبوط ہونی چاہیے جی, بیٹیوں کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے. بچی اس معاشرے میں اس بیٹی کی طرح جو میں مثال دی FIC میں اس طرح کی کہ میں مضبوط ہوں. بچی اپنے منہ سے بولیں کہ میں مضبوط ہوں. خواتین کے والے سے بات ہو رہی ہے. کل 8 مارچ تھا جو وومنس ڈے منایا گیا پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ریلیاں نکلی, جی خواتین نے بھی ریلی نکالی. سوال چونکہ دنیا داری کے معاملہ میں جاتا ہوں, شاہ صاحب کی وجہ آپ سے یہی سوال کر دیتا ہوں جی. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ یہ یوم خواتین کے بارے میں کل وومنس ڈے منایا گیا. ہمارے یہاں تو ڈیلی یوم خواتین ہوتا ہے جی. جب ہم گھر سے نکلتے اپنی ماں کے پاؤں پکڑتے, قدم چوم کے نکلتے ہیں, بیٹی کو پیار دے کے, بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے, بہن کو پیار دے کے گھر سے نکلتے ہیں. یہ یوم خواتین ہی ہوتا ہے جی. ہم تو الحمدللہ مسلمان ڈیلی یوم خواتین مناتے ہیں. یہ جو 8 مارچ ہے یہ تو ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. ہمارے مذہب میں تو ڈیلی خواتین کا احترام کیا جاتا ہے. جتنا احترام مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں ہے جی. لیکن وہ تو خواتین نکل دیں گے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں جو ہمارے حقوق. وہ خواتین ہیں جو مذہب سے دور ہیں, وہ خواتین ہیں جو مذہب سے دور ہیں, جو اسلام سے بہت دور ہیں. میں معذرت پوچھوں گا, وہ حقوق کون سے تھے جو وہ چاہ رہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی مثال دی ہے, ماں کے قدم بوسی کر کے باہر آتے گھر سے نکلتے ہیں. بیٹی ہے اس کا ماتھا چوم کے, بہن کو پیار دے کے, یہ نہیں ہے. یہ یوم خواتین ہے ڈیلی جو ہم مناتے ہیں الحمدللہ. ہمارا دین تو ایک ایک لمحے کہتا ہے کہ یوم خواتین, ایک ایک لمحہ خواتین کے لیے منایا جائے جی. جب بیٹی آتی ہے اسے ہم پیار دیتے ہیں, بہن گھر میں آتی ہے اسے پیار دیتے ہیں, ماں کو ادب سے بلاتے ہیں. ہمارے مذہب ہمیں یہ چیز سکھائی ہے جی. یہ معذرت میاں صاحب, میں نا آپ کی بات کو قطع کر رہا ہوں, تھوڑی سی میں چاہتا ہوں ایک بات سمجھا دوں. صنف نازک سے مراد جو ہم نے لے لیا ہے, جو ہم نے بنا دیا ہے نا, وہ یوں نہیں ہے. عورت زندگی کے ہر میدان میں ہمارے ساتھ ہے, مکمل ہے. صنف نازک سے مراد اصل یوں ہے کہ اس کا دل اللہ نے نرم بنا دیا. اور اگر ماں کا, بہن کا, بیٹی کا دل نرم ہی نہ ہوگا, بیوی کا, تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اگر عورت کے دل میں نرمی نہیں ہوگی تو وہ ایک بیٹے کی اور بیٹی کی بچپن میں اپنی گود میں رکھ کے پرورش کرنا مشکل ہو جائے گی, چونکہ اس کے دل میں نرمی بہت ہے, محبت بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. خامد جس طرح سے ہمارے مرد حضرات عورت کی تذلیل کرتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, گالی گلوچ پر آتے ہیں, اگر عورت کا دل نرم نہ ہو, محبت سے بھرا ہوا نہ ہو, تو کبھی بھی میاں بیوی کی زندگی, ازدواجی زندگی پیار اور محبت سے نہ گزرے. عورت محبت کے جذبے سے سرشار ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی گالیوں کو, اس کے تھپڑ کو جو ہے نا وہ بھول کر پھر اس کے ساتھ زندگی جو ہے نا گزارنا شروع کر. اگر عورت کے اندر اس وجہ سے اس کو صنف نازک کہتے ہیں, ورنہ اگر جسمانی طور پر مضبوطی کا تعلق ہے تو مردوں سے زیادہ بڑھ کر کام گھر میں عورتیں کرتی ہیں. آج کس فیلڈ میں نہیں, اور ماضی میں کس فیلڈ میں عورتیں نہیں تھی. ماضی میں بکریاں چرانا, گھوڑے چرانا, اونٹ چرانا, ان کا دودھ دھونا, گھر میں دودھ بلونا, گھر کی صفائی کرنا, لباس دھونا, کیا کام نہیں ہے عورتیں کرتی. اور اب چکی آٹا پیسنا سب سے مشکل کام ہے. یہ سارے کام اگر وہ نہیں کر سکتی ہوتی تو پھر وہ کیوں کرتی نہیں. اس کا مطلب ہے عورت جسمانی طور پر مضبوط ہے, لیکن اس کے خد و خال کو رب نے نئی تخلیق کے لیے اس نظام میں ڈالا ہوا ہے. اور اگر وہ اس نظام میں نہ ہو تو نئی تخلیق نہیں ہو سکتی. عورت ہماری زندگی کا اہم حصہ نہیں, ہماری زندگی ہے. دوسری بات, جنہوں نے مارچ نکالی نا عورتیں, وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اگر عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے پابند کیا جا رہا ہے ایک گھر تک, تو مرد کو بھی پابند کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید مرد کو اجازت ہے کہ تو اپنی بیوی کی ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ شب گزاری کر. ہمارے دین میں نہیں ہے, ہمارے دین میں نہیں ہے. جو تیرے پلے پڑ گئی یا جس کے تو پلے پڑ گیا, جس کے ساتھ تو بند گیا یا جو تمہارے ساتھ بندی, جو تیرے نکاح میں آ گئی, جس کے نکاح میں تو گیا, اب وہ تیری بیوی ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
رستے میں جاتے ہوئے اگر مجھے کوئی عورت پسند آ جائے اور میرا دل اس کو چاہے تو آپ نے فرمایا اپنے گھر میں چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ یعنی ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اب وہ تم اس کے پیچھے چلو، نہیں ہے۔ عورت کو تو بہت ہی کچھ ملا ہے، باپ عورت کو مل گیا، بھائی عورت کو مل گیا، خامد مل گیا، اس کو اتنے سارے تو اس کو سائے مل رہے ہیں، اور اس کو کیا چاہیے؟ یہ تحفظ نہیں ہے، یہ محبتیں نہیں ہیں۔ اور اگر عورت مارچ میں وہ عورت کے ہمیں آزاد کر دو تو اس کا مطلب ہے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہونا چاہ رہی، ہمیں آزاد کر دو بھائی نہ پوچھے، اس کا مطلب ہے بھائی کی جو حفاظت کی باڑیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، بیڑیوں کے حوالے ہو جائے۔ اسی سے ہم ڈرتے ہیں کہ بیٹی کو کوئی بیڑیا نہ نوچ لے، اور تو کوئی روڑا نہیں۔ بھیڑیا بھی اپنی عورت کا احترام کرتا ہے، بھیڑیا بھی اپنی بہن کا احترام کرتا ہے، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے نا۔ تو اگر بیوی چاہے کہ مجھے میرا خامن، اس کا مطلب ہے جو تیرے گرد جو حفاظت کی باڑیں ہیں وہ تم ختم کرنا چاہ رہی ہو۔ میں ایک بڑی پیاری سی بات 2-3 منٹ کی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کر۔ جی آپ صاحب، محبت ایک بڑے پیارے جذبے، کسی کا ہو جانا یہ ایک بہت ہی پیارا احساس ہے۔ کسی کے لیے بننا سنورنا، کسی کے لیے تیار ہونا، یہ بڑے پیارے احساسات ہیں۔ کسی کا انتظار کرنا یہ بہت ہی پیارے احساس کرنا، کسی کے لیے کچھ کرنا یہ بڑے ہی پیارے احساسات کرنا، محبوب کے لیے شام کو انتظار میں ہونا، محبوب کے بازوؤں میں آنا، محبوب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ ایسے پیارے احساسات ہیں جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے جذبات ہیں، کسی کا ہونا، کسی کا انتظار کرنا، کسی کے لیے کچھ کرنا، کسی کے ہو کے رہنا، کسی کو اپنا کر کے رکھنا، یہ بڑے پیارے احساسات ہیں۔ تخلیق کی ایک پیاری سی روشنی ہے جو عورت کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ تخلیق کر دینے کا، اس معاشرے کو تخلیق کر دینے کا ایک احساس، ایک نظام جو عورت کے ذریعے ہے نا، وہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں آزادی چاہ رہی ہیں نا، وہ ان احساسات سے محروم ہیں، ان کو ان احساسات کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے مزیدار احساس ہے۔ غور کریے نا، آپ دیکھیے نا، یہ عورتیں ہماری گھر کی بیٹیوں کو ان سارے محبت کے احساسات سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں، دیکھیں نا، آپ صبح سے میاں طارق جمیل صاحب صبح اپنے سکول میں آتے ہیں، شام تک اپنے سکول میں پڑھاتے ہیں، مینجمنٹ کا نظام چلاتے ہیں۔ ایک مرد جو ہے صبح گھر سے نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے یار؟ غور تو کرو نا۔ وہ بھی پھر یوں کر دے کہ آزادی اپنا لے، وہ کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، 1000 روپیہ دیڑھی میں نے کمائی ہے، 200 روپیہ کہیں بھی دے کے جسم کی لذت کا سامان کر لو۔ سارا دن وہ کیوں تھکتا ہے؟ کیوں مالک کی جھٹکیاں کس کے لیے؟ اس کے اندر ایک محبت کا، ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے نام کے ساتھ جو نام جڑ گیا ہے، جو میرے لیے گھر میں بیٹھی ہے، جو میرے لیے تیار ہوتی ہے، جو میرے لیے گھر کو سنوارتی ہے، میں نے شام کو جا کے اس کی محبتیں اس کو لٹانی ہے، اس کی زندگی میں جو معاشی ضروریات ہیں جسمانی وہ پوری کرنی ہے۔ تو صبح جاتا ہے اور صبح وہ سر پہ گارا، کبھی اینٹیں، کبھی مزدوری، کبھی دفتر میں چھڑکیاں کھاتا ہے۔ تو یہ کس لیے وہ کرتا ہے؟ کیا عورت کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ جسے وہ مرد کہہ رہی ہیں، وہ مرد نکاح سے لے کر تو آخری لمحے سانس لینے تک جو ہے وہ اس عورت کے لیے وہ بندھ جاتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ماں کے لیے سے بڑا کیا احساس ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے ماں کے لیے دن رات، بہن کے لیے سے بڑا کیا احساس ہے؟ ماں بہن تو آپ بھائی کے لیے چوری کوٹ کے رکھتی ہے، اس کے لیے کھانا پروس کے بنا کے رکھتی ہے کہ میرا بھائی تھکا ہرا آنے والا ہے، تولیہ پہنے رکھتی ہے۔ یہ محبت کے احساسات ہے، یہ محبت کے وہ جذبات ہیں جو یہ 8 مارچ والی خواتین ہے نا، وہ دوسری عورتوں سے نوچ لینا چاہتی ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دین کی بات میں نہیں کروں، اپنے ان احساسات، ان جذبات کو جو کچلنے والی عورت ہے نا، ان کو پرے کر دو اور اپنے احساسات اور جذبات کو قائم رکھو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ جی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے خواتین کے حوالے سے گفتگو کی اور جو اسلام میں معاشرے میں جو حقوق مل رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پھر ہم واپس ثانیہ میاں والی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
ہمارے ہاں ہر قسم کے مسالہ جات، ہر قسم کی دالیں اور جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بازار سے بارعائد خریدیں۔ پروپرائٹر علی نواز، محمد یاسین۔ دی سیوی اسکول، دا اسکول فار لائف، پاکستان فرسٹ 7-star اسکول ناؤ ان سنگلا ہل۔ ہمارے ہاں بچوں کے انفرادی ہنر کو مزید نکھارا جاتا ہے۔ ہماری ترجیحات میں شامل ہے STEM، SQC، لائف سکلز پروگرام، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جونیئر انٹرپرینیورشپ انکریجمنٹ پروگرام، ٹاکنگ بکس اینڈ کنیکٹنگ کلاس۔ ہم آپ کے بچے کی ہر قابلیت، خوبی اور خواب کو جانچتے ہوئے نکھارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسپورٹس گالا، اسلامک ایونٹس، آرٹ لیسنز، احادیث مبارکہ کی زبانی یاد دہانی، نازا قرآن پاک پڑھانے کی کلاسز بھی دی جاتی ہیں۔ وی آلسو پرووائڈ ٹرانسپورٹ ٹو یور چائلڈ فار پک اینڈ ڈراپ۔ سیوی اسکول، دا اسکول فار لائف، پروجیکٹ آف اسپائر گروپ آف کالجز، نعمت علی کیمپس، سنگلا ہل۔ Admission open. For more information, please call on 0303 030 6622, Safdarabad Road, Sangla Hill. اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں دعا سپر اسٹور، گھریلو استعمال کی تمام اشیاء اب ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر، جو کہ تھا عورت کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں جو اس کو فضیلت، جو اہمیت، جو اس کو قدر و قیمت دی گئی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ پیر سید تحسین حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے بھی خوب اسلامی مناظر میں، اسلامی تناظر میں گفتگو کی، اور احادیث کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مبارک کے حوالے سے بھی خوب دلائل دی اور بات کی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس معاشرے نے عورت کو عزت دی ہے۔ میاں طارق جمیل صاحب نے بھی خوب اپنے الفاظ کا استعمال کیا اور عورت کے حوالے سے گفتگو کی۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ہر بچہ ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ اس کا نام بھی شاہ زیب ہے، جس کو آپ نے چینج کر کے بد زیب کر دیا ہے۔ بد زیب کی اس حرکت جو اس نے کی ہے کہ ایک بیٹی کو قتل کیا ہے، 7 دن کی بیٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی۔ اتنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگوں کے دل میں، جن کی اولاد نہیں ہے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں دے دیتے کہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت بیٹی، اتنی خوبصورت بیٹی کو جب اس نے قتل کیا ہے، تو اس واقعے کے اوپر اسلامی لحاظ سے یہ جو ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اوپر اس کا کیا اثر کیا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ یہ 2 باتیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے فرمایا اتنی پیاری بیٹی تھی، تو اس کو بیٹیاں تو ہوتی پیاری، خدا جانتا ہے جی۔ میں تو میں چاہوں گا کہ آپ سم تھنگ اسپیشل میں کسی دن صبح 8 بجے میرے گاؤں آئے، 8:15 بجے، تو میں گاؤں ہی نہیں، آپ جب سانگلا سے میرے پیچھے لگ جائیں تو میں ٹافیاں خریدتا ہوں، تو رستے میں جہاں بیٹیاں نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے نظر آتے ہیں نا، ان کو ٹافیاں گفٹ کرتا، آپ پوچھنا شروع ہو جائے۔ اور صبح 8:15 بجے میرے گاؤں کے گرلز ہائی اسکول کے باہر روڈ پہ آپ مجھے دیکھیں گے تو بیٹیاں دور سے آ رہی ہوتی ہیں، میں ان کو ٹافیاں دیتا ہوں۔ آج تک کسی باپ نے یہ نہیں کہا ہماری بیٹیاں شادی یہاں سے گزرتی ہیں، آپ ٹافیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی شک نہیں کیا، کبھی کسی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے تو بیٹیاں اتنی پیاری لگتی ہیں، مجھے رب کے نظام میں سے بیٹیوں سے پیار، بیٹیاں ہوتی ہی پیاری ہیں، بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر، بیٹیاں ہماری عزت، بیٹیاں ہمارا وقار ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ ہماری عزت ہے۔ میں تو بیٹیوں سے پیار ہی بہت کرتا ہوں، بیٹیاں ہوتی ہی پیاری ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، اس بندے نے جو یہ کیا ہے نا، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا جانتا ہے، اس کی ماں بھی ایک بیٹی ہے
اس کی بہن بھی ایک بیٹی ہے، اس کی بیوی بھی ایک بیٹی ہے. یہ سارے کا سارا معاشرتی بگاڑ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا معنی اس میں سے مرد کو الگ، عورت کو الگ یا کسی اور چیز کو الگ نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کلو نفس جو ہے اس کا معنی ہے عورت اور مرد برابر ہے. دوسری بات، خلق الانسان من طین، مٹی سے تخلیق کیا اللہ نے انسان کو. انسان کا جب بات آئے گی تو اس میں سے مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جب شرعی قانون لاگو ہوں گے تو مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک ہی جیسے قوانین دونوں پر جو ہے لاگو ہوں گے. اس لیے اس نے جو کیا ہے، اس نے ایک بیٹی کو نہیں مارا، اس نے ایک بہن کو قتل کیا ہے، اس نے ایک ماں کو قتل کیا ہے، اس نے ایک معاشرہ قتل کیا پورے کے ہے. پورے سوسائٹی قتل کی معاشرتی نظام کو اس نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. مجھے یاد نہیں ہے شاید یہ امام خمینی نے کہا تھا یا شیکسپیئر نے، کس بزرگ نے کہا، جس نے بھی کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. اس نے پورے معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور میاں صاحب نے کہا کہ اس کا ایک عضو جو ہے نا وہ کاٹا جائے، اس کو یہ سزا ملے، اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسی درندگی کی، ایسی فرعونیت کی کوشش نہ. بالکل صحیح ہے جی. میاں صاحب، جب عینی شاہدین کے حوالے سے جو بیانات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ان میں ان کا کہنا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے اس کو پتہ چلا، وہ باہر گیا، گھما پھرا، لوگ گھر میں آ کے مبارکباد دے رہی ہیں کہ تم کو رب نے صاحب اولاد کیا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے ہر شخص کے لیے کہ جس کی بھی اولاد ہو. جن کی اولاد نہیں ہوتی ہوں آپ اس سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. عینی شاہدین کے مطابق جو واقعہ سے چند لمحات قبل گھر میں رش لگا ہوا تھا، مہمان موجود تھے، ماں لیٹی ہوئی ہے، چونکہ اس حالت اس طرح کی تھی، آرام کر رہی ہے. وہ بدزیب گھر میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد ماں کے پاس گیا، جا کے اس نے بیٹی کو پکڑا. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. اس نے اس کو پکڑ کے پٹخا زمین کے اوپر اور پھر اس کے اوپر فائرنگ کی. ماں کی کیفیت کو اگر آپ محسوس کریں تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اصل جو آپ نے ساری بات سنائی ہے میری علم میں نہیں. تو میں جب یہ سامنے آتی ہے نا بچی کی تصویر، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں درگزر کروں. مجھ میں ہمت نہیں کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، میں اس بچی کی تصویر دیکھ سکوں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جی بھر کے بچی کی تصویر نہیں دیکھ سکا. میری یہ حالت ہے تو ماں کی کیا حالت ہوگی جی؟ اس ماں کی کیا حالت ہوگی جس کے سامنے اس کے جگر کا ایک حصہ گولیوں سے بم ڈالا جی؟ ماں کی کیا حالت ہوگی؟ میں بار بار بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، میں وہ شیئر بھی کی ہے، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے شیئر کی. مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس پھول کو دیکھ سکوں. میری تو اسے رشتہ داری کوئی نہیں تھی، انسانیت کا رشتہ ہے نا میرا. اللہ، میں نہیں دیکھ سکا. میں کہتا وہ ماں کا کیا ہوگا؟ ماں تو مر گئی ہوگی جی، ماں تو آپ مر گئی ہوگی جی. میں کوئی بھی صاحب اولاد، کوئی بھی صاحب اولاد بالکل ایسے یہ ظلم نہیں دیکھ سکتا جی، نہ ہی برداشت کر سکتا کوئی بھی صاحب اولاد. اسی میں کہتا ہوں ماں تو اسی وقت مار گئی جب اس کی بیٹی پٹ گئی جی. کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کبھی دیکھنا لیٹ کر جانا، ماں آپ کو جاگتی ملے گی، ماں کبھی نہیں سوئے گی. باپ سو جائے، ماں نہیں سوئے گی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ جنت نصیب کرے میری ماں جی کو جی. میرا نا میں ماں جی کے پاس بیٹھتا تھا، ماں جی نے سونا تو میں نے سونا. صوفہ تھا سبنے کو دیتے، میں نے نا ماں جی کے بیڈ پہ ایسے ٹانگ چلی گئی، میری نا آنکھ لگ گئی.
सोफे पे। मुझे चंद लम्बे बाद एहसास हुआ कि मेरे को पाँव पे कोई हाथ दबा रहा है ना, हाथ से मेरे पाँव दबा रहा है। मैं देखा तो मेरे माँ जी मेरे पाँव दबा रहे, मैं जल्दी जल्दी पाँव खींचा। मैं अम्मी तुसी पंजाबी मैंने बोला, मैं अम्मी जी की कर रहे जी? अम्मी कहती मेरा बेटा थक जाता है। मैं कहा माँ जी मैं नहीं थकता। वो माँ है जो बुढ़ापे में भी कह रही कि मेरा बेटा थक जाता है, मेरे पाँव दबा रही थी। मैं कहा माँ जी मैं नहीं थकता, आपने भी हमें इसी तरह संभाला हुआ जी। अब सब माँ के जज्बात सिर्फ माँ समझ सकती है जी, और कोई नहीं जी। उस बदबख्त ने जो कुछ माँ के सामने किया, मैं कहता माँ तो मर गई होगी, अभी हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि माँ की हालत में है। वो तो उस दिन अगर जिंदा भी है तो समझो होशो आवाज हाँ जी। खो चुकी है मुकम्मल तौर मुर्दों वाला हाल है उसका जी। जी जी जी। शाह साहब क्या कहेंगे? मेरे ना मदरसे में एक बेटा पढ़ता है फजल सफीर। परसों उसके मामू मेरे पास आए तो बैठ के तो रोना शुरू हो गया। मैंने पूछा यार आप क्यों रो रहे हो? ऊंची ऊंची रो रहा था। फजल सफीर ये करीबी गांव है लंगोवाल, वहां से वो आए उसके मामू ने, तो वो रोना शुरू हो गए, रोते रहे। चंद मिनट बाद जब उनकी तबीयत बहाल हुई, मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहते जी आपने वो सानहा नहीं पढ़ा, वो बदज़ेब बंदे ने मियाँ वाली वाला जो मियाँ वाली का, उसने अपनी बेटी को जो है वो शहीद कर दिया। मैंने कहा हाँ सुना है। तो मैंने कहा तुम क्यों रो रहे? कहता शाह जी मेरे 9 साल हो गए शादी को, अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। एक तो इस दुख से रो रहा हूं जो उसने किया कि 7 दिन की बच्ची को गोलियों से भून दिया, इस दुख से। और दूसरा रो रहा काश वो उसको ऐसे न करता, वो मुझे दे देता। यानी कि गैर बंदा जो है ना, जिसको जानता भी नहीं है, वो इतना दुखी था उस बच्ची के जो है दुनिया से जाने से, इस जुल्म से, इस सफाकी से। तो आप देखिए कि वो माँ जो है उसकी कैसी कैफियत होगी। मेरे गांव में फौजी अशफाक साहब है, उनका बेटा था, तो वो बेटे की 10th क्लास में डेथ हो गई अचानक ही। तो जब उस बच्चे की डेथ हुई तो आज के दिन तक मेरा गांव बुलेर शरीफ है, फौजी अशफाक की बीवी जो है वो नीम पागल सी औरत हुई हुई है। उसको गुफ्तगू का भी याद नहीं रहता कि मैं कहती क्या हूँ, करती क्या हूँ। दूसरा मुझे वो कहती शाह जी जब शाम होती है ना, तो शाह साहब मैं जब दरवाजा बंद करना होता है तो मुझसे दरवाजा बंद नहीं होता। कहती है कि 15 साल गुजर गए हैं, शाम को मुझे अपने बेटे की आस रहती है और मैं रात को दरवाजा बंद नहीं करने देती। जब मेरी कहीं आंख लगती है तो मेरा खामोश है वो दरवाजे को कुंडी लगाता। एक माँ की कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। वो औरत जो है जिसके सामने उसकी गोद से चंद दिनों की बच्ची नोच के फेंकी गई होगी, उस माँ का क्या कैफियत होगी। वो माँ तो माँ है यार। हम मर्द हैं, कहते हैं मर्द का दिल बड़ा होता है, बड़ा शेर होता है। मियाँ साहब जो है माशाल्लाह जवान है, मैं हूँ, आप है, हमारी आंखें नम है और गुफ्तगू करते हुए बार बार नम हो रही हैं। यार वो बहुत बड़ी सफाकी की है, इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता जुल्म का जो उसने कर दिया। आप माँ के बारे में पूछ रहे थे जी। अभी पिछले दिन ना मेरा एक स्टूडेंट था क्लास 12 का, ये मोहम्मद के पास है टिब्बी जहार जी, वहाँ का ना जी, अब्दुल्ला जफर, उसका मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला जफर है, उस बच्चे का नाम भी अब्दुल्ला जफर था। वो तकरीबन 6-7 माह आया, थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब हुई, उससे घर ले गए, पर उसका बच्चे का वक्त आया तो बच्चे की डेथ हो गई ना। 15 साल बाद उनको उन्होंने वो औलाद दी थी। अच्छा, 15 साल बाद वो बच्चा फौत हो गया जी। अब उसके फर्स्ट कजन जो है ना बच्ची हैं 2, इरफा और एक दूसरी बच्ची है, मुझे नाम जिन में यार, 2 बच्चियां हमारे पास पढ़ती हैं। उनकी वालदा कल हुई थी, मैंने पूछा, मैं बाजी ख्याल है अब्दुल्ला की माँ का? तो वो जोर होता रोती रही, मैं भी रोता रहा, मिसेज भी रोते रहे। वो कहती को डेली सुबह उठती है, अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म प्रेस करती है, बूट पॉलिश करती है, जराबें करती है, बाहर रख लेती है, उसके बैग ला के भी बाहर रख लेती है, फिर पास बैठी रहती है। फिर जब 2-3 बजे होते हैं फिर वो यूनिफॉर्म धोती है, फिर वो सुखाने के लिए तार पे डालती है, फिर बैठी रहती है, वो सूखती है, फिर वो तय लगा के घर रख लेती है। सुबह सुबह फिर उठती है,
फिर वो यूनिफॉर्म प्रेस करती है, बूट पॉलिश करती है, जराबें ला के वो जैसे बच्चा तैयार करने की तरह सुबह बैठ जाती है। उस बच्चे को फौत हुए 3 माह हो गए हैं। मैं जनाजे पे गया था, मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा अफसोस के लिए जा सकूं। मेरी मिसेज पिछले 3 माह से सोच रही है कि मैंने जाना, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही। उसकी मां का दुख फिर ताज़ा हो जाएगा। वो अभी तक पिछले 2, 2.5, 3 माह से यही रूटीन है कि सुबह यूनिफॉर्म तैयार करती है, बूट पॉलिश करती है, लेके बैठ जाती है। जब छुट्टी का टाइम होता है फिर यूनिफॉर्म, वो धुली हुई यूनिफॉर्म दोबारा फिर धोती है। ये तो माँ की मोहब्बत है जी। ये माँ की बाबा अपना दादा ना लेती। जी सही है। मैं थोड़ा तभी मौत के फौत हुआ बच्चा। वो जो बच्ची कत्ल कर दी उसकी माँ पे क्या बीती होगी, उसकी माँ पे क्या बीती होगी। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। आमीन। शाह साहब, चूंकि जब हम उस वाक़े को देखते हैं थोड़ा और गहराई में जाते हैं, उसने उसको पटक के, बच्ची तो वैसे बहुत नाजुक थी, छोटी सी उम्र, और नीचे गिरी। फिर उसने 5 फायर मारे। 5 फायर मारने के बाद जो रिश्तेदार वहां पे, जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की कि हम उसको बचाएं या उसको पकड़े ताकि पुलिस को इतला कर सके। तो उसने अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर जो है ना वो रजिस्टर सीधा कर दिया कि मैं अगर जो मेरे करीब है मैं उसको मार दूंगा। ये जो सारी जहन साजी हुई है, किसी ने तो उसको ऐसे कहा है, कुछ न कुछ उसके खिलाफ बातें की होंगी, बेटी पैदा होने के बाद जुमले कसे होंगे। इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो माशरे ने जो उसकी जहन साजी की है, क्या कहेंगे? मैं सोच रहा था कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसे वाकयात के मुहर्रिकात क्या। जी जी। मैं सोच रहा था कि आप काश ऐसा भी सवाल करें ताकि इस मुहर्रिकात पे हम बात कर सकें। देखिए, इसमें मैं जो अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा भी है, जब किसी औरत पर जुल्म होता है ना, तो कहते मर्द मैंने किया है, तो खुदा जानता है। इसमें मैं कहता हूँ औरत ही औरत की दुश्मन। मैंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान एक मुआशरती बिगाड़ की बात की थी। जी जी। ये मुआशरती बिगाड़ तब पैदा होता है जब हम ये एहसास पैदा कर देते हैं कि हमारी ख्वाहिशात जो है या हमारा नाम, हमारी इज्जत जो है वो बेटों से है। हमारी जिंदगी में सारा हुस्न जो है वो बेटों की वजह से है। जब हम अपने बेटे के जहन में या अपने भाई के जहन में बात ये डाल देते हैं कि तेरे पास जो है बेटा होगा तो तेरा नाम बनेगा, तेरे बाद तेरे खानदान को, तेरे घर को अगर कोई संभालेगा तो वो तेरा बेटा हो। हम जब ऐसी बातें मर्द के जहन में डाल देते हैं और ऐसी बातें ही सास या माँ बार बार करती है कि भाई होगा तो सब ठीक होगा, भाई नहीं तो हमारी जिंदगी को कोई भी सुकून नहीं है, फिर क्या होता है, मर्द के जहन में ये बात पक्की हो जाती है कि मेरा बेटा होगा तो फिर बात है, वरना नहीं है। यहाँ पे हुकूमती सतह पर, उलमा की सतह पर, उस्ताज़ा की सतह पर इस बात की बड़ी ही ज़रूरत है कि हुक्मा, हकीम हज़रात जो है उन्हें भी ये बात वो भी बताई जाए कि उनके पास जो आने वाले मरीज हैं, डॉक्टर के पास आने वाला जो मरीज है, उस्ताद के पास, जो मौलम के पास जो उसके शागिर्द हैं, जो किसी मौलवी के पास मस्जिद में उसके पास मकीम है या अमामत में उसकी आपकी नमाज इब्तिदा में पढ़ते हैं, जो सियासतदान है, जो डॉक्टर्स है, इन सब को मुआशरे के हिस्से को ये बात बच्चों के ज़हन में, मर्दों के ज़हन में डालने, उन्हें बताएं कि औरत का एहतराम करना है, औरत हमारी जिंदगी का हिस्सा है, औरत नहीं है तो हम भी नहीं है, हम औरत से हैं। पहली औरत मर्द से थी, लेकिन उसके बाद हर मर्द जो है मर्द की वजह से है, औरत ही में से। और दूसरी ये बात, हर मर्द के हर बच्चे को जिसकी उम्र जैसे 9th 10th में बच्चा चले गया है या हकीम के पास, उसके पास कोई इलाज के लिए आता है या औलाद के लिए दुआएं लेने आता है, दवाइयाँ लेने आता है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के जहन में ये बात जरूर डाल दे कि इसमें मर्द पैदा, बेटा पैदा होने में सरासर जो है मर्द ही की वजह से होता है। अगर मर्द में जो निज़ाम में नहीं दोहरा रहा, उसी कमी की वजह से, मर्द की कमी की वजह से बेटे पैदा नहीं होते। मर्द में जब कमी होती है तो बेटियां पैदा होती हैं,
اور دوسرا اپنے ان کو سبھی کو یہ یقین دلوائیں کہ سب اس رب کے کام ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ہی اور جسے چاہتا ہے 5 رکھتا ہے. لیکن اگلی بات سے پہلے کومنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا جائے. آصف واسطہ آپ دیکھ رہے کہہ رہے ہیں کہ میاں والی سانے سے پوری قوم سوگوار ہے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں نے بہت اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں ہونے والے خسارے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. نہیں ہے. اس کی میں بتاؤں، یہ ہمارے معاشرے کا، مجھے اپنے وطن کی بات ہی کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں بننا، کچھ بھی نہیں بننا. جیل جائے گا، تھوڑا سا کیس چلے گا، پھر بعد میں بیان آ جائے گا اس کی بیوی نے اس کو معاف کر دیا ہے، روڑا یہی پہ ٹھپ ہو جاتا ہے. سین نہیں روندا میں، ہمارے پنجابی کی مثال ہے، سین نہیں روندا میں، پے نہیں رونا ہے. وہ کسی کے کھیت سے نا وہ جو ریبٹ یہ خرگوش گزر گیا تو آدمی نے باغ مچانا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا یارا کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا خرگوش سے رو رہے ہو؟ اس نے کہا خرگوش سے نہیں رو رہا، یہ جو خرگوش جہاں سے گزر گیا ہے نا وہ رستہ بنا گیا. یہ میں اس چیز کو رو، یہ جو معاشرہ آج پورا وطن ہمارا جہاں جہاں بھی یہ بات پہنچ رہی ہے وہ دکھی ہے نا، تو اب اس دکھ کا مداوع اور ابھی سے اس کا علاج کرے. کل کو کوئی اور بدزیب نہ اٹھے، کل کو کوئی بدزیب بیٹی کی بجائے بیوی کو ہی مار دے، کس سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس ماں کو ہی مار دے، کس سے بیٹیاں پیدا. ایسے بدزیب کا یہاں پہ حکومتی سطح پہ سر اٹھارے، اور یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ بھی ہمارے فیس بک کے، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بات دب جانی تھی. یہ آپ سوشل میڈیا والوں کا شکریہ جنہوں نے یہ دور تک بات پہنچائی، ہر ایک تک پہنچائی. ہر بندہ دکھی ہے، یہ آگے بڑھائیں اس کو اور اس کو سزا دے تاکہ آئندہ کوئی بدزیب ایسی بدزیب سزا بھی ایسی دی جائے جو سبھی کے لیے مثال ہو. زینب قتل کیس ہمارے سامنے ہے نا، جب قصور میں 7 سالہ بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اس کو پھر سزا ہوئی، 6 ماہ کے اندر عمران کو قتل کر پھانسی دے دی گئی. اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو جب بر وقت سزا ملے تو کئی عرصے تک جو ہے نا وہ اس طرح کے واقعات پھر نہیں آپ کو زیادہ دور میں ایک یاد ہے پپو، آپ کو نہیں، آپ ابھی چھوٹے ہوں گے، زیادہ دور میں ایک بچہ تھا پپو، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اچھا. اس کے قاتل کو لاہور میں چوک میں لٹکا دیا تھا، 12 گھنٹے وہ پول کے ساتھ لٹکا رہا. زیادہ دور میں اس کے بعد وہ جیسا واقعہ نہیں ہوا. یہ ہماری تھوڑی سی کمزوریاں ہیں، ہمارا جو نظام عدالت ہے اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، ہمارے پولیس کے نظام میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. ہمیں یہ نظام ایسا لانا چاہیے ودن فیو آورس. درجنوں مہمانوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، زمین پہ پڑکا اور فائرنگ کر دی. کوئی دو رائے نہیں ہے، سنگل رائے ہے. اس سے بیٹی اٹھائی، پٹکی اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اس میں پروسیکیوشن کیا ہے جی، وکلا حضرات نے کیا کرنا ہے؟ وکلا حضرات کا رزق بند ہو جائے گا نا اگر وہ اس کی سائڈ نہیں لیں گے تو اس کو بچانے کی نہیں کرنا کیا ہے؟ کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ قاتل ہے. جی صحیح ہے. وہ جو درندے کی آخری نسل ہے اسے بالکل اسی طریقے سے میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ کو ایسا پولیس والا مجاہد لاگ ممتاز قادری جیسا جو اسے حوالہ سے نکال کے، وہ تو چلے قانون کے خلاف ہو جائے کہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے جی. مطلب ایسے معاملات طے تک پہنچے تو ہی جا کر پھر کچھ یہی تو بات ہے، جب ہم قانون کی وہ حدیں لینا شروع کر لیتے ہیں نا، لیکن ہم قانون سے باہر بھی تو نہیں جا سکتے. جب اسلامی لا سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ جب اسلامی نظام سے ہم کیوں بھاگتے ہیں کہ ہماری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب اسلامی نظام آئے گا ہماری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں. سپیڈی کورٹ ہے، اس میں ودن فیو آور فیصلے ہوتے ہیں، گھنٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں جی. وہ ایسا دنوں میں نہیں ہوتے، گھنٹوں میں. ایسا میں چاہتا ہوں کہ جیسے وہ آ کے فیصلہ آباد میں چھپا ہے وہ بدزیب جو ہے، تو کوئی بیلی اتنا تو اپنے اندر کی غیرت کو، محبت جو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ پکڑا دیں گے.
पकड़ा गया। नहीं अभी अब छुपा हुआ है। ये फैसलाबाद से मैंने सुना है। बस ये तो करे ना, इतना तो मोहब्बत का इजहार अपनी माओ से, बहनों से, बेटियों से करे कि जहां वो छुपे उसको बाहर लाए, उसको कहते ये पकड़ो ना, ये है वो दलील बंदा। बल्कि वो उसे मार दे, ठीक। स्वाब है। सही है। जैसे आपने वकीलों की बात की तो जैसे शान है सियालकोट हुआ जी। पिछले दिनों, जो श्रीलंकन को उन्होंने इसके साथ जो बेदर्दी के साथ कत्ल किया, जो भी मामला हुए, तो वकाला ने कहा था कि हम उनके हक में, जो पाकिस्तानी है उनके हक में केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मामला भी इस तरह हो जाता है तो उसको बर वक्त सजा मिल तो ऑटोमेटिकली मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। हमारे अरबाब इख्तियार को खुद से उठना चाहिए कि कोई और बंदा हम में से कोई, यानी हमारे इधर से कोई भी बंदा उठ के उसको असल मसला है कि हमारे निज़ाम अदल में बहुत ज्यादा कमजोरी है। निज़ाम अदल कमजोर है तो ये वाक़यात हो रहे हैं। निज़ाम अदल मजबूत हो, वाक़यात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। आपने कभी देखा नहीं इलाके का ऐसा जो खत्म हो सकता है, वारदातें खत्म हो जाती हैं। सही है। ये सुहेल चट्टा साहब डीपीओ शकुपुरा थे, उसके दो ही अल्फाज होते थे दौरान डकैती, जो और खवातीन की बेरुमदी करते थे उसके लिए उसके एक कोड होता था, फुल फ्राई। फुल फ्राई जो सिर्फ डकैती करते उनके लिए था हाफ फ्राई। हाफ फ्राई दोनों गुर्तों पर रख के फायरिंग मार के टांगे मजबूत कर दिए। जिसने बेरुमदी की खवातीन की, उनको फुल फ्राई हमेशा के लिए खत्म कर दिए। वो 3 साल नौकरी कर सका इस मुआशरे में, सिर्फ सुहेल चट्टा साहब 3 साल नौकरी कर सके। आजकल ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, तमाम मदारे उसके खिलाफ ये कानून हाथ में ले रहा है। वो शेखुपुरे में जितनी देर रहा, हमारे सांगला के एरिया में डकैती नहीं हुई कि हमारा और शेखुपुरे का एरिया मिलता जुलता है। ये चले कानून अब मैं सिर्फ ये बात बता रहा अपनी हूँ, पुलिस में आपने कहा कि क्या मुझे, मैं कहता हूं निज़ाम अदल बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इंसाफ का मेयार, सही। हम इंसाफ देंगे, जल्दी देंगे, अच्छा इनका तदारक होगा। इंशाल्लाह। शाह साहब, चूंकि प्रोग्राम काफी हो चुका है, तवील हो चुका है, मौजूद ऐसा था कि जहां पर जाके बात को रोकना बहुत ही मुश्किल है। आज जो गुफ्तगू हो रही है वो दिल से हो रही है, जुबान से हम लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे। तीनों ही बेटियों वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली लात तीनों की बेटी है, तो जज्बात भी हमारे जो है ना बहुत ही ज्यादा थे। तीनों आबदीदा हो चुके हैं प्रोग्राम के दौरान। ये जो वाकया हुआ, इससे पहले भी मियाँ वाली के अंदर ही ऐसा वाकया हुआ कि जब एक सफाक बाप ने अपनी 3 बेटियां जके बाद दीगरे उसने कत्ल कर दी थी, इस वजह से कि मैं, मुझसे आपको पाला नहीं जाता, बेटा हो नहीं रहा, तो उसने तीनों बेटियों को कत्ल किया। ये भी चंद माह पहले की ही बात है। फिर अभी ये वाकया हुआ, पीछे चले जाए, कभी जैनब केस निकल आता है, एक छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही है, मदरसे जा रही है, उसके साथ ज्यादती हो जाती है, फिर कत्ल कर दिया जाता है। जो सारे जो मामला हैं, जाहिर सी बात है, ना सिर्फ आप, ना सिर्फ मैं, बल्कि हर एक शख्स जो साहिब शऊर है, जो शऊर वाला आदमी है, वो सोचता है तो उसके अंदर भी कई सवाल पैदा होते हैं। बच्चे इससे खौफजदा हो चुके हैं, हो रहे हैं। माशरे के ऊपर ये सारे मामलात का क्या असर पड़ रहा है, क्या कहें इसके हवाले से? बच्चे नहीं खौफजदा, हम भी खौफजदा। खुदा जानता है, बाप भी खौफजदा है, माँ भी खौफजदा है कि घर से जब बेटी या बेटा निकलता है ना, तो जब तक वो घर नहीं आ जाता सुकून नहीं आता। ऐसे ही जीस्त किसी हमसाये से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, एक खटका सा लगा रहता है खो जाने। यकीन करिए अल्लाह ताला जो हमारा इलाका है इसको महफूज रखे कि हम बाहफाजत हैं, हमारी बेटियां बेटे हमारे इस एरिए में बाहफाजत हैं। लेकिन जो बेटियां बेटे हॉस्टल में हैं या इस हमारे इलाके से बाहर जब निकलते हैं, या सुबह मेरी बेटियां तैयार होकर जब स्कूल जाती हैं, खुदा जानता है, अल्लाह तू ही मुहाफ़िज है, या अल्लाह तू ही मुहाफ़िज है। हर वक्त खटका रहता है, या अल्लाह कोई गीदड़ ना पीछे लग जाए, कोई सानहा ना हो जाए। समझिएगा इस बात को। जी जी। ये जो माशरती बिगाड़ पैदा हो गया ना, इसके लिए वालिदैन को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उलमा को भी अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। हमारे जितने भी माशरे के देखिए,
اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو ایک مکان بنتا ہے, گھر تعمیر ہوتا ہے. بے شک. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں خود ہی ایک دوسرے کو سمجھانا ہے, ہمیں خود ہی ایک دوسرے کو راہ راست پر لانا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کی تربیت نہیں کریں گے, آج سے دیکھ لیں, اپنے گھر کے سامنے کا دروازے پہ آپ جھاڑو دے لیں تو جھاڑو دینے سے پورا محلہ اچھا نہیں لگنا لگ جائے گا. وہ سارے گھروں کو مل کے اپنے اپنے دروازے کے آگے سے کوڑا اٹھائیں گے تو وہ محلہ یا گلی خوبصورت یا پیاری یا اچھی لگے گی. اپنے حصے کا کام مجھے, حافظ صاحب کو, میاں طارق جمیل کو, سب کو کرنا پڑے گا. ہم اپنے معاشرے کو خود تشکیل دیتے ہیں, ہمیں معاشرے کے اس بگاڑ کو خود ختم کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا رول ہے, اس میں اساتذہ اکرام کا, معلم کا رول ہے, اس میں بھائیوں کا رول ہے, اس میں بہنوں کا رول ہے, چھوٹے بڑے سبھی کا رول ہے. ہمیں سب کو مل کے ایک دوسرے کو سنوارنا ہوگا. جب ہم مل کے ایک دوسرے کو سنوارنے کی کوشش کریں گے, ایسے بگاڑ کبھی بھی پیدا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے تاکہ ہم اختتام کی طرف چلیں؟ جی, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو معاشرے میں یہ جو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا, اس کے لیے ہمیں تمام دوست احباب, سماجی ورکر, اساتذہ, مساجد, جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, شاہ صاحب بھی, تینوں کو علیحدہ علیحدہ شعبہ ہے جی. سبھی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو. جب سبھی دوست رول, میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دور ہوتا تھا, آج سے 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں, آپ اپنے گاؤں سے گزر رہے ہیں, میرا بڑا یا شاہ صاحب کا بڑا یا ان کا بڑا وہ پوچھتا تھا بھی بلال پتر کدھروں آیا اس ویلے, پوچھتے تھے نا جی. جی بالکل پوچھتے تھے. اب وہ رواج ختم ہو گیا. وہی پچھلی چیز آنی چاہیے. بڑے اٹھا کے پوچھیں گے پتر تیری یہ بات اچھی نہیں لگی مجھے آج. جب بڑوں کا ڈر اور خوف اور روب اور دبدبا ہوگا نا جی, پھر یہ معاشرہ سنورے گا. بے شک ایسے ہی ہے. ہم لوگوں نے بڑوں کا خوف دل سے نکال دیا ہے جی, بڑوں کا خوف دل سے نکال دیا ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال اپنی ہر جگہ دیتا ہوں. بہت چھوٹا ہوتا تھا, محلے میں لڑ پڑے, باہر سے لڑکے آئے تھے میں سے لڑنے. ہمارے محلے میں چاچا کیمرین ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے جی. اس نے ایک تھپڑ میرے, 2 تھپڑ میرے مارے, 2 تھپڑ دوسرے. میں اب غصے سے کبھی ادھر کو جا رہا ہوں, کبھی ادھر کو جا رہا ہوں. میں سوچوں گے ہمارے دن ہم چودھری نے پتر بھی, پھر مطلب کیمرین نے تھپڑ مار دیتا. ہم بڑا کبھی ہیں ادھر جا رہا, میں ابو جان آتے ہیں, میں ابو کو بتاتا ہوں, میں ابو کو بتاتا ہوں, ابو جی چاچے کے احمدی نے میرے تھپڑ مارا. میرا خیال ہے ابو جا کے اسے ڈانٹیں گے, میں چھوٹا تھا بھی, ابو جان نے میرے تھپڑ لگایا, میں 10 فٹ دور جا کر گرا. وہ بات ابھی تک جیل میں بیٹھی ہے کہ اس نے جو میرے مارا تھا میری اصلاح کے لیے مارا تھا. بالکل صحیح بات. اب کسی کو ایک تھپڑ مارے, اس کی ماں اور باپ گھر میں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب تو اسکول میں نہیں مارنے دیتے. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں, 4 ماہ 5 دن پہلے ایک بچی کا ایڈمیشن ہوا پلے گروپ میں. اس کی ماں 4 دن بعد آ گئی, کہتی ہے آپ کے مس نے ہماری بیٹی کو مارا ہے. میں آپ سے یہ بتائیں کہ پلے گروپ کی بچی کو کس نے مارنا ہے؟ صحیح ہے. پلے گروپ کی بچی کو کس نے مارنا؟ چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وقت کافی ہو چکا ہے. شاہ صاحب آپ کے نام ایک میسیج ہے کہ تحسین حیدر شاہ صاحب جیسے روشن خیال علماء کرام کو آگے ایسے مسائل پر بات کرنی پڑے گی. یہ آپ کے لیے تجویز بھی ہے اور رائے بھی دی انہوں نے. آصف الیاسی ہیں جو خود بولتے ہیں, آج ان کے ساتھ ہی پروگرام تھا. آپ نے جو موضوع آپ نے پسند کیا, اس موضوع پر پروگرام ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, اور آصف الیاسی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو کل پہ ڈال کے آج کے میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا جی, جی انہوں نے قربانی دی ہے جی. جی بالکل ہم ایسے ان ہی کے تھینک فل ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آگے جو شادیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا اس کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ سے بھی انشاءاللہ سے میاں صاحب ملاقات ہوتی رہے گی مختلف موضوعات کے حوالے سے. ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت کہ بیٹیاں
چاہے پہلی ہو یا 5ویں بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس سے پیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کیا، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے یہ سوچ کر پیار کرنا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنی بیٹی سے پیار کریں گے تو بیٹیوں سے پیار اور بڑھ جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں محبت اور جو پیار ہے وہ اور بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ جب ہم سب پیار سے رہیں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔